کے دروازے کے سوراخ سے اندر جھانک کر دیکھتی ہوں۔ جب میں نے دروازے کے سوراخ سے اندر جھانک کر دیکھا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ اتنا شرمناک تھا کہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں خاموشی سے واپس آ کر برآمدے میں اپنی بکس لے کر بیٹھ گئی۔ یوں تو مائیں بیٹیوں پر خاص نظر رکھتی ہیں، لیکن جب ماں خود ہی پٹری سے اتر جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ میرے ابا دبئی میں کام کرتے تھے۔ وہ میری امی سے شادی سے پہلے ہی دبئی سیٹل تھے۔ ایک بار جب وہ پاکستان آئے تو ایک شادی میں ان کی میری امی سے ملاقات ہو گئی۔ ابا نے پہلی ملاقات میں ہی امی کو پسند کر لیا۔ امی کے گھر والوں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا، کیونکہ ابا کافی مالدار تھے۔ یوں چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ شادی کے بعد ابا واپس دبئی چلے گئے۔ وہ سال میں 1-2 بار چکر لگا لیا کرتے تھے۔ 6 سال کی تھی جب ایک دن شام کو میں نے اپنی امی کو تیار ہوتے ہوئے دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک انکل ہمارے گھر آئے۔ امی نے ان کو ڈائننگ روم میں بٹھا دیا۔ انہوں نے مجھ کو اپنی گود میں بٹھایا اور پیار کرنے لگے۔ میں معصوم تھی، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرنے آئے تھے۔ بہرحال وہ کچھ دیر بیٹھ کر چائے پیتے رہے اور امی سے باتیں کرتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد دادی نے امی سے پوچھا کہ یہ کون تھے اور تم نے ہم سے کیوں نہیں ملوایا؟ امی کہنے لگیں کہ یہ میرے دور کے کزن ہیں، کسی کام سے آئے تھے، ان کو جلدی تھی اس لیے چلے گئے، اگلی بار آئیں گے تو ملوا دوں گی۔ دادی یہ سن کر خاموش ہو گئیں۔ کچھ دن تو ایسے ہی گزر گئے۔ کچھ دن کے بعد وہ انکل پھر ہمارے گھر آ گئے۔ اس بار دادی خود ڈائننگ روم میں چلی گئیں۔ اس وقت تو امی خاموش رہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد امی نے دادی سے خوب جھگڑا کیا اور ابو کو ایسا فون کیا کہ ابو بھی دادی پر گرم ہو گئے کہ آپ بہو پر شک کرتی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ دادی یہ سب سن کر خاموش ہو گئیں۔ اب یہ معمول بن گیا کہ انکل ہر 2-4 روز کے بعد امی کو ملنے آ جاتے۔ اس دوران مجھے امی دادی کے پاس بٹھا دیتیں۔ دادی سب جانتی تھیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور امی کی حرکات میں کوئی فرق نہ آیا۔ دادی نے ایک بار پھر ابو کو فون کیا کہ آ کر اپنی بیوی کو سنبھالو۔ امی تیز مزاج قسم کی عورت تھیں۔ انہوں نے ابو کی بھی ایک نہ چلنے دی اور کہا کہ تمہاری ماں مجھ پر الزام لگا رہی ہے، بہتر یہی ہے کہ مجھے الگ گھر لے دو، میں اب اس جہنم میں نہیں رہ سکتی۔ جب دادی کو اس بات کا پتہ چلا کہ امی الگ گھر لینے کا سوچ رہی ہیں تو وہ جانتی تھیں کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ دادی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، کیونکہ ایک میں ہی گھر میں تھی جس سے دادی کا دل لگا رہتا تھا۔ دادی نے نہ جانے کیا سوچ کر امی سے معافی مانگ لی کہ تم جیسے چاہو رہو، میں آج کے بعد تم کو کچھ نہیں کہوں گی، لیکن خدا کے لیے یہ گھر چھوڑ کر نہ جاؤ۔ امی نے بھی یہی بہتر سمجھا کہ الگ گھر لینا اتنا آسان نہیں ہے اور نئی جگہ پر نہ جانے کیسے لوگ ہوں گے۔ امی نے الگ گھر کا مطالبہ ختم کر دیا۔ اس دوران ابو دبئی سے واپس آ گئے۔ امی نے ان کا خوب استقبال کیا اور پہلے سے بڑھ کر ان کو اپنی محبت کا یقین دلایا۔ دادی اس سارے معاملے میں خاموش تھیں۔ 1 مہینہ ابو ہمارے پاس رہے۔ اس دوران امی نے ابو کو اپنے کزن سے بھی ملوایا۔ وہ ہمارے گھر آئے۔ ان سے ملنے کے بعد ابو مطمئن ہو گئے اور کہا دادی خواہ شک کر رہی ہیں۔ ابو کے جانے کے بعد اب امی کو پہلے سے بھی زیادہ آزادی مل گئی تھی۔ اب وہ بلا روک ٹوک انکل کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے چلی جاتیں۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ 4 سال بیت گئے۔ اب میرا ایک چھوٹا بھائی بھی دنیا میں آ چکا تھا، جس کو زیادہ تر میری دادی ہی سنبھالتیں۔ جب تک میں تھوڑا بڑی ہو گئی تو اب بہت کچھ سمجھنے لگی۔ ایک شام میں بیٹھی اپنا ہوم ورک کر رہی تھی کہ دروازے پر بیل بجی۔ دیکھا تو انکل تھے۔ میرے سلام کرنے پر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور اندر چلے آئے۔ مجھ سے پوچھا امی کہاں ہیں؟ میں نے کہا اپنے بیڈ روم میں ہیں۔ کہنے لگے اچھا دادی کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ پھپھو سے ملنے گئی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خود ہی اندر جا کر دیکھ لیتا ہوں۔
یہ کہہ کر وہ خود ہی اندر بیڈ روم میں چلے گئے۔ میں کاپیاں سامنے رکھے بیٹھی تھی، لیکن میرا دماغ انکل کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرے دماغ میں نہ جانے کیا سمائی۔ میں اٹھی اور سوچا کہ دروازے کے سوراخ سے اندر جھانک کر دیکھتی ہوں۔ جب میں نے دروازے کے سوراخ سے اندر جھانک کر دیکھا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ اتنا شرمناک تھا کہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں خاموشی سے واپس آ کر برآمدے میں اپنی بکس لے کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر کے بعد امی اور انکل باہر آئے تو انکل میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، ارے سمیہ بیٹا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، تمہارے لیے تو میں آج بولنے والی گڑیا لے کر آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور باہر گاڑی تک لے آئے۔ پھر انہوں نے گاڑی سے بڑی سی ایک گڑیا نکالی اور مجھے دے دی۔ میں گڑیا لے کر اندر آ گئی۔ اس دن میں جان چکی تھی کہ دادی جو کہتی ہیں وہ ٹھیک ہی کہتی ہیں، لیکن میں بچی تھی، کسی سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ اب کی بار ابو جب گھر آئے تو آس پڑوس سے ملاقات کے بعد ابو کا رویہ امی کے ساتھ بدلا ہوا تھا۔ نہ جانے کسی نے ابو سے ایسی کیا بات کہی کہ ابو شدید ڈپریشن میں چلے گئے۔ کافی دن بیمار رہے، پھر ڈاکٹر سے علاج کروایا۔ 3 ہفتے ایسے ہی گزر گئے۔ جب ذرا ٹھیک ہوئے تو دادی سے کہنے لگے، ماں جی، میں سوچتا ہوں اب سمیہ بڑی ہو رہی ہے، مجھے اب واپس آ جانا چاہیے۔ دادی بولی، ارے بیٹا، میں تو تم کو کب سے کہہ رہی تھی، چلو دیر آئے درست آئے، تم کو احساس تو ہوا۔ ابو 1 ہفتے کے لیے واپس گئے اور اپنا سارا سامان لے کر وہاں سے واپس آ گئے۔ 6 مہینے تو امی ابو کے ساتھ بالکل ٹھیک رہیں، لیکن اب ابو کے پاس مستقل آمدن کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ابو نے کافی ہاتھ پاؤں مارے، لیکن ان کو نوکری نہ ملی۔ جیسے جیسے ابو کی امی پر گرفت ڈھیلی ہوتی گئی، ویسے ویسے امی آزاد ہوتی گئیں۔ اب وہ اکثر بازار کا بہانہ کر کے انکل سے ملنے چلی جاتیں۔ وہ اکثر نزدیکی پارک میں جب انکل سے ملنے جاتیں تو مجھے بھی ساتھ لے جاتیں۔ ابو کو کہتیں میں پارک میں جاگنگ کرنے جا رہی ہوں، اس پر ابو بھی اعتراض نہ کرتے۔ پارک میں جا کر مجھے امی ایک بینچ پر بٹھا دیتیں اور خود انکل کے ساتھ گھنٹوں مصروف رہتیں۔ ایک شام ایسا ہوا کہ باتیں کرتے کرتے امی کو کافی وقت گزر گیا۔ میں بھی بیٹھی بیٹھی تنگ آ چکی تھی کہ اچانک سے ایک طرف ابو آتے دکھائی دیے۔ اس شام ابو نے امی کو گھر آ کر خوب مارا۔ کچھ دن بالکل خاموشی سے گزر گئے۔ ایک صبح امی گھر سے غائب ہو گئیں۔ ابو اور دادی سمجھ چکے تھے کہ وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے۔ کچھ دن کے بعد امی کی طرف سے خلا کا نوٹس آ گیا۔ ابو یہ سب دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ اب ابو کی سمجھ میں دادی کی ساری باتیں آ رہی تھیں۔ انکل صاحب کافی پیسے والے آدمی تھے۔ انہوں نے بھاری رقم وکیل کو دے کر اور ابو پر پریشر ڈلوا کر خلا کے پیپر سائن کروا لیے۔ ابو جو پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے، انہوں نے ایک بار پھر سے دبئی جانے کا ارادہ کر لیا۔ ابو واپس دبئی چلے گئے۔ میں اور دادی گھر میں اکیلے رہ گئے۔ 3 سال ایسے ہی بیت گئے۔ اب کے بار جب ابو گھر آئے تو آتے ہی میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میری پھپھی کے بیٹے سے بات پکی ہو چکی تھی۔ ابو چاہتے تھے کہ میری شادی جلد از جلد ہو جائے تاکہ میں اس فرض سے فارغ ہو سکوں۔ میں دلہن بن کر احمر کے گھر آ گئی۔ ابو احمر کو بہت اچھے سے جانتے تھے کیونکہ وہ بھی ابو کے پاس ہی دبئی میں جاب کرتا تھا اور ابو نے ہی اس کو جاب پر لگوایا تھا۔ شادی کے بعد ابو نے مجھ سے کہا کہ تم اب احمر کے ساتھ دبئی سیٹل ہو جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ جو غلطی میں نے کی تھی وہ احمر بھی کرے۔ میں احمر کے ساتھ دبئی شفٹ ہو گئی۔ احمر بھی ابو کو باپ کی جگہ سمجھتا تھا کیونکہ ابو کے اس پر کافی احسانات تھے۔ ابو نے اپنا سارا سیٹ اپ دبئی میں احمر کے حوالے کر دیا اور خود دادی کے پاس رہنے لگے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس عمر میں اب ان کی خدمت کر کے جنت کما لینی چاہیے۔ میری شادی کو 3 سال گزر گئے۔ احمر بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ اب میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں ابو اور دادی سے جا کر ملاؤں۔ 3 سال کے بعد میں اور احمر چھٹیاں گزارنے پاکستان آ گئے۔
ابھی ہم ایئرپورٹ سے نکلے ہی تھے کہ سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میرا بھائی، جس کو میری امی اپنے ساتھ ہی لے گئی تھیں، وہ سڑک پر بھیک مانگ رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا ہی بھائی ہے۔ ہم نے اس کو ساتھ لیا اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر جہاں دادی اور ابو ہم سے مل کر بہت خوش ہوئے، وہاں انہیں بھائی کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ جب بھائی نے اپنی کہانی سنائی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابو نے خلا دینے کے بعد کبھی امی کی خبر گیری نہ کی۔ امی خلا کے بعد اپنے شوہر کے گھر شفٹ ہو گئیں۔ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ تھا اور 2 بیٹیوں کا باپ تھا۔ اب گھر میں آئے دن لڑائی جھگڑا رہنے لگا۔ دوسری شادی کا شوق اس شخص کے ذہن سے اتر چکا تھا۔ اب وہ امی کو مار پیٹ کرتا اور میرے بھائی کو نوکر بنا کر گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اب گھر کے سارے کام میرا بھائی کرتا اور بدلے میں اس کو 2 وقت کی روٹی دی جاتی۔ امی یہ سب برداشت نہ کرتیں اور اپنے شوہر سے لڑتی جھگڑتیں۔ تنگ آ کر میرا بھائی گھر سے بھاگ گیا۔ امی نے اس کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ان کو نہ مل سکا۔ شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ میں نے ابو سے کہا کہ میں ایک بار امی سے ملنا چاہتی ہوں۔ ابو آج بھی امی سے پیار کرتے تھے۔ انہوں نے منع نہ کیا۔ میں نے پتہ کروایا کہ وہ آج کل کہاں ہیں۔ میں ان سے ملنے ان کے گھر چلی گئی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو میری وہی ماں، جس کے ٹھاٹ باٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، وہ فرش پر کپڑا لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئیں۔ میں ساری شام امی کے پاس بیٹھی رہی اور امی اپنی ساری دکھ بھری کہانی مجھے سناتی رہیں۔ کہنے لگیں، ہو سکے تو اپنے ابو سے کہنا مجھے معاف کر دیں، میں ان کے قابل نہ تھی۔ میرا بیٹا بھی نہ جانے کہاں کھو گیا ہے۔ میں نے کہا، فکر نہ کریں، وہ اب ہمارے پاس ہے۔ یہ سن کر ان کو بہت خوشی ہوئی۔ میں نے واپس آ کر ساری کہانی ابو کو سنائی اور کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں ایک بار پھر سے ایک ہو جائیں؟ اس پر انہوں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی نہیں مانیں گے، لیکن امی کی حالت دیکھ کر بھی مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں ایک بار پھر امی سے ملنے کے لیے گئی اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اپنے ساتھ دبئی لے جاتی ہوں۔ اس پر وہ نہ مانی، بلکہ ایک اور دکھ بھری بات بتا کر میری جان نکال دی۔ ان کو کینسر ہو چکا تھا۔ کہنے لگیں، بس بیٹا، اب تھوڑی ہی زندگی رہ گئی ہے، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، تم اپنی زندگی میں خوش ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں آنسوؤں سے روتی گھر واپس آ گئی۔ 1 ہفتہ اور قیام کرنے کے بعد میں واپس دبئی آ گئی۔ میرے آنے کے 2 ماہ بعد خبر ملی کہ امی کا انتقال ہو گیا۔ میں وہاں بیٹھ کر سوائے رونے کے اور کچھ نہ کر سکتی تھی۔ آج سوچتی ہوں کہ کاش امی ایسی حرکت ہی نہ کرتیں تو گھر برباد نہ ہوتا۔